اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، اے رب لم یزل ولا یزال، اے پروردگار تو زندگی دیتا ہے مگر پھر مار بھی دیتا ہے، موت بھی دے دیتا ہے، تو یا اللہ کس لیے پیدا کرتا ہے، کیوں مار دیتا ہے؟ یا اللہ جب پیدا کرتا ہے تو مار کیوں دیتا ہے، موت کیوں دے دیتا ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ ایک کام کرو، کھیتی کرو، کھیتی گیہوں کی کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم رب مل گیا، گیہوں کی کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیت تیار کیا، زمین ہموار کی، دانا زمین میں ڈال دیا، زمین میں گیہوں کے دانے ڈال دیے گئے۔ اب اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس دانے سے ایک چھوٹا سا پودا نکل کے آیا، وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی بھی دیتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوا، لہلہانے لگا، پھر وہ ہواؤں کی سرگم پہ ناچنے لگا، اور بڑا ہوا، اپنے شباب کو پہنچ گیا، اور بڑا ہوا، اس پر بالیاں آ گئیں، اور بڑے ہوئے وہ پودے۔ ان بالیوں میں پھر کیا ہوا؟ اللہ نے دانہ ڈال دیا، بالیوں کے اندر دانا، ایک دانے میں ایک درخت نکلا، ایک پودا نکلا، لیکن اس پر اللہ نے کئی بالیاں لگائیں، ایک ایک بالی کے اندر کئی کئی دانے آئے۔ عزیزان گرامی القدر غور سے سنو میری بات، بالیوں میں دانے آ گئے، فصل بالکل تیار ہو گئی، فصل بالکل پک گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب فصل کو کاٹ لیا، گیہوں کاٹ لیے، کاٹنے کے بعد میں گیہوں الگ کر دیا، بھوسا الگ کر دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے تمہیں کھیتی کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے تمہیں فصل اگانے کا حکم دیا تھا، تمہیں یہ کہاں سے دماغ میں بات آئی کہ تم نے اس کو کاٹ بھی دیا، دانا اور بھوسا دونوں الگ کر دیے؟ عرض کرنے لگے، مولا اے میرے پروردگار، جب تک یہ پودا چھوٹا تھا تب تک میں نے اس کو نہیں کاٹا، یہ جوان ہوا، شباب پہ آیا، مولا میں نے اس کو نہیں کاٹا، لیکن یا اللہ پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ ضروری ہو گیا دانا الگ کر دیا جائے، بھوسا الگ کر دیا جائے۔ اے اللہ اگر میں دانا اور بھوسا الگ نہ کرتا تو پھر نتیجہ یہ نکلتا، اگر میں فصل نہ کاٹتا ساری فصل سوکھ جاتی، دانا بھی سوکھ کر ختم ہو جاتا، آگے یہ اگر بارش ہو جاتی تو دانا گل کر سڑ جاتا، خراب ہو جاتا، نہ بھوسا رہتا نہ دانا رہتا، ساری فصل خراب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ بتاؤ، یہ سوچ، یہ علم کہاں سے آیا، یہ خیال کیسے آیا، یہ فکر کہاں سے ملی؟ عرض کرنے لگے، مولا تو میرا مالک ہے، تو پروردگار ہے، یا اللہ یہ عقل تو نے عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کا مادہ تو نے عطا فرمایا، اے پروردگار یہ سمجھ تو نے عطا کی، یہ فہم و فراست تو نے عطا کی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میری عطا کردہ فہم و فراست کی بنیاد پر تم اتنا جان گئے کہ جب وقت آئے تو دانا اور بھوسا الگ کر دینا چاہیے، تو میں تو تمہارا رب ہوں، میں تو کائنات کا خالق ہوں، میں تو سب سے بڑی طاقت ہوں، میں تو سپر پاور ہوں۔ اے موسیٰ تو پھر میں بھی تو جانتا ہوں کہ کب جسم کے بھوسے کو، روح کے دانے کو الگ کرنا ہے، وقت آتا ہے موسیٰ، میں جن کو دنیا میں بھیجتا ہوں وہ اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، لیکن موسیٰ پھر وقت آتا ہے میں جسم کو روح سے الگ کر دیتا ہوں۔ جسم مٹی کا ہے، مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، وہ بھوسا ہی بن جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے پروردگار کی حکمت ہے، یہ تمہارے رب کی قدرت ہے، وقت آنے پر جس طرح تم بالیوں سے دانا بھوسا الگ کرتے ہو اسی طرح تمہارا رب جسم سے روح کو اور جسم کو الگ کر دیا کرتا ہے۔ ایک وقت ہے، مگر جب تک یہ جسم اور جان ایک ساتھ ہے، یہ الگ نہیں ہوئے ہیں،
تب تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں جو سکھا رہا ہے وہ سیکھیں، جس پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ مختصر ہے زندگی قرینے سے گزارو، زندگی اتنے قرینے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے۔ بھئی مختصر سی زندگی ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے۔ زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ مختصر سی زندگی ہے، سلیقے سے گزارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، زندگی میں مگن رہنے والے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک دن مرنا ہے، اور یہ مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب 1 منٹ میں بس کام ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ ہمارے یہاں ہم بولتے ہیں ایسا کہ صاحب ابھی سانسیں چل رہی تھیں، بس پانی ہم نے ذرا سا منہ میں ڈالا ہے، ایک بار تو 1 چمچ پانی پی لیا، دوبارہ ڈالا تو پانی نہ پی سکے، انتقال ہو گیا۔ ہوتا ہے نا؟ یعنی انسان دیکھو نا یار، کتنا اتراتا ہے، کتنا اکڑتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے ایک دن انجام یہی ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکوں گا۔ ایک دن انجام یہ ہوگا کہ آج جس جوانی پہ میں ناز کرتا ہوں، اتراتا ہوں، ایک دن وہ ہوگا اپنے پیروں پہ سلیقے سے چل بھی نہیں پاؤں گا۔ پھر مجھے سہارا دے دے کر لوگ چلائیں گے، پھر مجھے سہاروں کی ضرورت پڑے گی۔ اتنا سب جان کر بھی آدمی کتنا بڑا انجان ہے۔ عقل ہے، سوچ سمجھ فکر اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سمجھنے کا مادہ عطا کیا ہے، مگر وہ کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے کہا نا، انسان اگر اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر لے تو اس سے بڑا دانشور کوئی نہیں، اور اگر یہ بد دماغ بن بیٹھے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں۔ میں بارہا سناتا ہوں، اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو اور رب کو راضی کرو، اپنے رب کی پہچان کرو۔ رب ہم پر بڑے احسان فرماتا ہے، بے وقوف نہ بنے، عقل مند بنے۔ اللہ بڑا پیار کرتا ہے، کتنا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ کتنی؟ اے بیٹا، اپنی اماں سے محبت کرتے ہو؟ تمہاری اماں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہیں، اتنی کرتی ہیں کہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر جتنی تمہاری اماں، ہماری مائیں ہم سے محبت کرتی ہیں نا، یہ کیا، ایسی 70 ماؤں کی محبت میرا پروردگار اپنے بندے سے فرماتا ہے۔ ایک اللہ والے، ایک پیر درویش، سچے بزرگ، کوئی ان کی بارگاہ میں کوئی مرید بیٹھا تھا، ان کا سچا مرید، سچا پیر، سچا مرید۔ آج کل تو پیر بھی جعلی، مرید بھی جعلی، پیر بھی ایک نمبر کا مکار، مرید اس سے بڑا مکار۔ پیروں کی حالت یہ ہے امام صاحب قبلہ، سچے پیر بڑے سوچ سمجھ کے چنا کریں اپنے پیر کو، مرشد کو۔ آج کل جعلی، نقلی، فرضی، ڈالڈا مال بہت ہے مارکیٹ میں۔ ایسے ایسے پیر ملیں گے کہ دن بھر اپنا تمام اچھا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا، چلتا پھرتا رہے گا، کھاتا پیتا رہے گا، اور نماز کی بات آئے گی تو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھے گا۔ ایسے پیر جو ہوتے ہیں نا، ان کی پیری پہ پیر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پیر مجھے ملا تھا، بڑا موٹا تازہ تھا، جس نے بلایا تھا وہ ہم امامت کرتے تھے، تو اس نے کہا امام صاحب آپ کی بھی دعوت ہے۔ حضرت ہم چلے گئے،
میں نے کہا بھائی کوئی پیر صاحب آئے ہیں. ہم نے جا کے پیر صاحب سے دعا سلام کی. پیر موٹا تازہ بہترین ہٹا کٹا فربا. مرید نے بکرا بنایا اور پیر بکرے کو ایسا کھا رہا تھا جیسا بکرا گھاس کو کھاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پیر نے میاں بکرا ادھیڑ دیا. کھا پی کے بڑھیا بالکل بہترین کھا پی کے ذرا سا ٹہلا. اور جب ظہر کی اذان ہوئی نا، جیسی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر مسجد میں اذان ہوئی، ادھر پیر صاحب نے اپنا موسم بنایا. اذان مکمل ہوئی، پیر چارپائی پہ لمبا لمبا. میں نے کہا بھائی پیر صاحب اذان ہوتے ہی لیٹ گئے، ہو سکتا ہے 5-10 منٹ کے لیے لیٹے ہوں پھر اٹھ کے نماز پڑھیں. میں نے جو دیکھا تو پیر لیٹ کے نیت کر رہا ہے اللہ اکبر، چرپائی پہ لیٹ کے. حضرت میں بولا اس کے مرید سے، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تیرا پیر اچھا بھلا موٹا تازہ تندرست ابھی چل پھر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کھانا کھا کے ٹہل رہا تھا، اذان ہوتی لمبا لمبا چارپائی پہ اللہ اکبر. بولے وہ پیر صاحب سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اچھا. میں نے کہا اس کمبخت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو بیٹھا بھی نہیں جاتا کیا اس سے؟ ابھی تو بیٹھ کے اس نے بکرا کھایا ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت جسم میں بالکل نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو لیٹنے کا حکم تھوڑی یہ بیٹھ کے پڑھ. میں نے کہا ابھی تو یہ ٹہل رہا تھا کھا کے، اس کی ٹانگیں برابر کام کر رہی تھی. اور میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے گھوڑے بالکل فیل ہو گئے، ٹانگیں اگر بالکل خراب ہو ہی گئیں، بیٹھ کے تو پڑھ سکتا تھا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی. لمبا ہو گیا چارپائی پہ، پتہ لگ گیا فرضی ہے. ایسے فرضی بہت ملیں گے. خود کو بچانا. جو روٹی یہاں کھائیں گے، مرغے کی ٹانگیں یہاں کھائیں گے اور کہیں گے نماز تو ہم کعبے میں جا کے پڑھتے ہیں، نماز تو ہم مکہ شریف مسجد حرام میں پڑھتے ہیں. بس جیسے ہی اتنا کہیں نا کعبے میں پڑھتے ہیں، بس کہہ دینا کہ بھائی جب تو نماز کعبے میں پڑھ سکتا ہے، نماز تو عرب میں جا کے مکہ شریف میں پڑھ سکتا ہے، تو بھائی تجھے یہاں سے اچھے کھانے کے ہوٹل وہیں ملیں گے، یہاں سے اچھے انتظام وہیں ملیں گے. ہم نے تو حاجیوں سے سنا ہے، عمرہ پہ جانے والوں سے سنا ہے، وہاں کوئی بھی چلا جائے بھوکا کبھی نہیں مر سکتا ہے. مکہ اور مدینہ میں کبھی کوئی بھوکا نہیں مر سکتا ہے. تو وہاں بہت کچھ ملتا ہے بھائی. جب نماز وہاں پڑھتا ہے تو آتے ٹائم کھانا بھی کھا کے آیا کر. جب نماز وہاں پڑھتا ہے تو کھانا کھانے ادھر کیوں آتا ہے؟ تو یاد رکھیں پیر سچا ملنا اس دور میں، پیر سچا تلاش کریں. پیر سچا ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بہرحال سچا پیر تھا، سچا مرید تھا. مرید نے کہا، وہ پیر نے مرید سے ایک سوال کیا. اللہ والے نے فرمایا ایک سوال ہے. جی حضور کیا ہے؟ کہا ذرا یہ بتاؤ اگر اللہ تعالی تمہاری ماں کو بروز حشر، تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دے، یہ پاور دے دے کہ وہ اگر چاہے تو تمہیں جنت میں بھیج دے، وہ اگر چاہے تو تمہیں دوزخ میں بھیج دے، یعنی فیصلہ اگر وہ کرے تمہارا میدان محشر میں، تو یہ بتاؤ تمہاری ماں تمہیں کہاں بھیجے گی، جنت میں یا دوزخ میں؟ سوال. اب یہ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ اگر قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ماؤں کو اختیار دے کہ وہ چاہیں تو دوزخ میں بھیج دیں، وہ چاہیں تو جنت میں، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ماں کہاں بھیجے گی؟ زور سے، ذرا زور سے بتائیں. جنہیں جنت میں جانا ہے وہ شرمائیں نہیں. جنت میں بھیجے گی، یہ ہمارے دل نے کہا، یہ ہمارے دل نے کہا، ہمارے یقین نے کہا، ہمارے ماں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے ممتا کا اس رشتے نے کہا. اب غور کریں. اللہ والے نے مرید سے کہا
اگر میدان محشر میں اللہ تمہاری ماں کو اختیار دے کہ وہ چاہے تو جنت میں بھیج دے، وہ چاہے تو دوزخ میں بھیج دے، بتاؤ تمہاری ماں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ تمہاری ماں تمہیں کہاں بھیجے گی؟ اتنا سنا تو مرید نے کہا اے اللہ والے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی اتنی ہے کہ اسے ناپا نہیں جا سکتا، ماں کے پیار کو، ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے اے اللہ والے، اے میرے پیر، اے میرے مرشد، ماں بڑا پیار کرتی ہے اولاد سے، ماں اپنے بچوں سے بڑی محبت کیا کرتی ہے۔ کہنے لگے ماں تو ماں ہے، اگر ماں کو اللہ نے اختیار دیا یقیناً ماں ہر حال میں جنت میں داخل کرے گی۔ کہنے لگے ماں یقیناً جنت کا فیصلہ کرے گی۔ اتنا سنا تو پیر مسکرانے لگے، ہنسی آ گئی، پھر ذرا دیکھا تو غمگین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ مرید نے کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ ابھی پہلے آپ مسکرائے، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ میری طرف دیکھ کر یہ جملہ غور سے سن لینا۔ اللہ والے نے فرمایا سنو، یہ ماں کی ممتا ہے جس کی بنیاد پر تم نے کہا کہ ماں جنت میں داخل کرے گی، ماں اتنا پیار کرتی ہے جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ والے نے فرمایا سنو، ہنسی اس لیے آئی، اس لیے مسکرایا کہ انسان کتنا بڑا عقل مند ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے ماں کی محبت کیا ہے، ماں کی ممتا کیا ہے، ماں کا پیار کیا ہے، یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، بخوبی واقف ہے۔ عزیزان گرامی القدر کہتے ہیں مگر اگلے ہی وقت میری آنکھ میں آنسو اس لیے آیا، اگلے ہی پل میری آنکھیں اس لیے اشک بار ہو گئی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ آدمی انسان اتنا بڑا عقل مند ہے اور پھر بے وقوف بھی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا بے وقوف ہے۔ ایک ماں کی ممتا کو، ایک ماں کے پیار کو سمجھتا ہے، ایک ماں کی ممتا اسے سمجھ میں آتی ہے، ایک ماں کا پیار سمجھ میں آتا ہے، یہ کہتا ہے ماں جنت میں داخل کرے گی، مگر بے وقوف اتنا بڑا ایک ماں کی ممتا کو سمجھتا ہے، اور جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس پروردگار کی محبت کو نہیں سمجھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، پیار محبت، حضرت اللہ۔ ایک ماں کی محبت کو بندہ سمجھ رہا ہے، اس پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی، اور جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی محبت پہ اعتماد کیوں نہیں، اس کی محبت پہ بھروسہ کیوں نہیں کہ میرا رب مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ یاد رکھنا عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے بندو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں، رب کی مشیت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تم پر عذاب کیا جائے، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ تو پھر یہ عذاب جو تمہیں ہوگا یا جس کو تم بلا رہے ہو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، یہ تم خود اپنے لیے مصیبتیں جمع کر رہے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہے یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. تم خود اپنے لیے مصیبتیں تیار کرتے ہو, تم خود اپنے لیے مصیبتیں جمع کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھ لو اور زندگی قرینے سے, قاعدے سے, سلیقے سے گزار لو تو اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے. پروردگار تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو ذرا سنوارنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی, قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی. مگر پہلے اپنے آپ کو ذرا بہتر کریں, پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہم کیا ہیں. ہر انسان مغرور ہے, ہر انسان میں انانیت ہے. شراب عام ہو گئی, جوا عام ہو گیا, نشہ عام ہو گیا. 18 سال کے 20 سال کے جوان لڑکے آج شراب پینے لگے بیئر کے نام پر. نگلیا عاقل والوں, آپ کے یہاں سے بھی کتنے لوگ ہیں, کوئی پنجاب میں رہتا ہے, کوئی دلی میں رہتا ہے, کوئی بہار میں رہتا ہے, کوئی اڑیسہ میں رہتا ہے, کوئی ممبئی میں رہتا ہے. ماں باپ بھیجتے ہیں کس لیے کہ یہ جائے گا, کمائے گا, ہمارا سہارا بنے گا. کتنے ایسے جنہیں بری صحبتوں نے تباہ کر دیا, برباد کر دیا. گھر سے کمانے کے لیے گئے تھے, شرابی بن کے لوٹے. گھر سے کمانے کے لیے گئے تھے, شرابی بن کے لوٹے, جواری بن کے لوٹے, نشیڑی بن کے لوٹے. غلط صحبتوں نے برباد کر دیا, تعلیم کی کمی نے برباد کر دیا, فکر بیدار نہ ہو سکی, شعور بیدار نہ ہو سکا, غلط سنگتوں نے برباد کر دیا. اچھا یہ دوستی کا جو چکر ہے نا, یہ بھی بڑا خطرناک ہے. 25 سال تک یہ دوست پیچھا نہیں چھوڑتے. دوستی کے سٹیٹس لگ رہے ہیں موبائلوں میں, دوست کے لیے جان دے دیں گے, دوست اگر آدھی رات پکارے چلے جائیں گے. اور ہوتا بھی ہے. دوست کے پاس بلٹ ہے نا, کسی دوست کے پاس اگر بلٹ ہے دور دور بھی, تو پھر آنے دو کوئی شادی اپنی رشتہ داری میں, دوست کی بلٹ لے کے پھر جائیں گے. دیکھو دوست کی بلٹ ہے اور اڑنا ان کا دیکھو, یہ اڑے اڑے پھر رہے ہیں. پلسر مانگ کے لائے ہیں مگر اڑنا ان کا دیکھو, اپنے آپ کو رامپور کا نواب سمجھ رہے ہیں. دوستوں کی سنگتوں نے اتنا برباد کیا, 25 سال خراب ہو گئے, نہ پڑھ سکے, نہ تعلیم حاصل کر سکے, نہ کچھ اور کر سکے. اماں ابا پریشان. جب زیادہ پریشان ہوئے تو پھر کسی نے مشورہ دے دیا, یہ دوستیاں, یہ یاریاں تبھی چھوٹیں گی, اس کا نکاح کر دو, اس کی شادی کر دو. تو اماں ابا نے کہا چلو بھائی اس کی شادی کرو. انہوں نے سوچا تھا شادی کر دیں گے تو یہ دوست یار جو ہیں سب چھوٹ جائیں گے. ماں باپ نے شادی کر دی, دوست یار تو چھوٹ گئے, مگر میم صاحب جو آئیں وہ بڑی خطرناک نکلیں. انہوں نے آ کے گھر میں مہابھارت شروع کر دی. اماں ابا پھر پریشان. 25 سال تک تو دوستوں نے پریشان رکھا, شادی ہو گئی تو میم صاحب آ گئی, انہوں نے پریشان رکھا. کل ملا کے ماں باپ بڈھے ہو گئے, سکون نہ مل سکا اولاد سے. کیوں؟ ماں باپ کی اس میں سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ جب وہ بچہ تیری آغوش میں تھا, ماں کی آغوش میں تھا, تب ماں اس کی تربیت نہیں کر پائی. جب وہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھ رہا تھا تب باپ اس کی تربیت نہیں کر پایا. تربیت نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا
کہ تم نے ایک بیٹے کی تربیت نہیں کی، اس کے سبب تمہاری پوری زندگی مشکلوں بھری ہو گئی۔ اپنی بڑھاپے کو اگر بہتر بنانا ہے تو اولاد کو اچھا بناؤ، علم دین اولاد کو دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ جب رات کو دوست آتا ہے فون کرتا ہے کہ بھائی باہر چوراہے پہ کھڑا ہوں آ جا، تم اگر بستر پہ بیمار پڑے ہو، یہ دوائی دینے کو تیار نہیں، 2 گھونٹ پانی دینے کو تیار نہیں، لیکن ٹھنڈ میں سکڑتا ہوا دوست کی خاطر چوراہے پہ ضرور پہنچے گا۔ یہ دوستیاں، یہ سنگتیں، انہوں نے کسی کو شرابی بنایا، کسی کو کبابی بنایا۔ اب آپ کہو گے کہ صاحب دوستی کرنی نہیں چاہیے؟ ہاں کرنی چاہیے، میں منع کب کرتا ہوں؟ نہیں کرنی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے، مگر کس سے، یہ بات قابل غور ہے۔ لچے لفنگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، لفنڈروں سے کبھی یاری نہ کرنا، ناچنے گانے والوں سے، میوزک پہ تھرکنے والوں سے کبھی یہ دوستی نہ کرنا، یاری نہ کرنا۔ اے میرے پیارو، اگر تمہیں دوستی کرنے کا شوق ہے، اگر تمہیں دوستی کرنے میں زیادہ انٹرسٹ اور لگاؤ ہے، تو اپنی مسجد کے امام سے دوستی کر لو، اپنی بستی کے حافظ قرآن سے دوستی کر لو۔ یہ دوستی جو تم امام سے کرو گے، عالم سے کرو گے، حافظ سے کرو گے، قاری سے کرو گے، یہ دوستی اتنی کام کی ہوگی، جب بھی تم اپنے دوست کے پاس یعنی حافظ قرآن کے پاس آ کے بیٹھو گے، وہ تمہیں کبھی نہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ملے گا، وہ تمہیں قرآن کی آیتیں سنائے گا۔ تم کسی عالم سے دوستی کرو گے، وہ تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائے گا، وہ تمہیں قرآن کی آیتوں کے مفہوم سنائے گا۔ اے دوستی کرنے والوں، علماء سے دوستی کرو، علماء کی دوستی تمہاری دنیا کو بہتر بنائے گی، تمہیں آخرت کی تیاریاں سکھائے گی۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو سوچ سمجھ کر چنے، اور ایسا دوست چنے جو اس کے کام آئے، جو اسے فائدے کی بات بتائے۔ کون بتائے گا فائدے کی بات؟ یہ علماء بتائیں گے، جن کے سینے میں علم قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات جن کے سینے میں ہے۔ یہ میرے حضور کی تعلیمات ہی انسان کو اس کے منصب تک اور انسان کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان کا منصب یہ ہے، انسان کا عہدہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مگر معاملہ کیا ہے جانتے ہو نا؟ اللہ نے اسے ساتھ ساتھ آزمائشوں میں بھی ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، مگر اس کی آزمائش یہ کہ آزمائشوں میں اللہ نے دیکھو کیسے ڈالا، دنیا میں بھیجا نا تو اللہ نے نفس ساتھ رکھا، شیطان بھی بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب یہاں امتحان ہے، یہاں آزمائش ہے، یہاں آزمائش ہے، یہ اپنے آپ کو بچائے گا یا نہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے گا، دنیا کی رانائیوں میں کھو جائے گا۔ اور اللہ نے پھر دیکھو کرم بھی کتنا کیا، آزمائش میں بھی ڈالا، آزمائش میں بھی ڈالا، اور کرم کتنا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تو کرم بھی اتنا فرمایا، توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اے بندے
اگر شیطان کے بہکانے پر تو بہک گیا اور گناہ تو نے کر لیا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، توبہ کر لینا، رو کے آنسو بہا دینا، تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔